ٹی ٹائم نیوز بلیٹن میں خوش آمدید. میں نظر حسین چودھری. ایک نظر خاص خبروں پر. صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر نے کرسال کے جلسے میں دوران خطاب سابق ضلع ناظم چکوال سردار غلام عباس کی کوٹ سارنگ کے مقام پر کی گئی تقریر پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سردار غلام عباس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر کا کہنا تھا کہ کاف لیگ کے پہلے دور حکومت میں ذاتی حیثیت سے ضلع چکوال میں منصوبے لایا تو سردار غلام عباس نے روڑے اٹکائے. کہ چودھری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان سے میرا ذاتی تعلق تھا اس گھر کے ساتھ، چودھری برادران کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات تھے. میں نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دی. میں نے اپنے علاقے کو، اپنے چکوال کو، اپنے تلگنگ کو ترجیح دی ہے کہ یہاں کی محرومیت دور ہونی چاہیے. اہلیان دھن بڑی مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ میں بات کر رہا ہوں. میں چاہتا تھا کہ یہ چکوال زیادہ سے زیادہ ترقی کرتا اور ہو سکتی تھی. جس وقت اس روڈ کی بنیاد رکھی گئی تھی، چکوال بلکسرمیہ والی روڈ کی، میرے بزرگ قاضی عبدالقادر صاحب موجود ہیں یہاں پہ. اس روڈ کی مخالفت کی گئی کہ یہ روڈ نہیں بننا چاہیے. یہ 2003 کی بات ہے. مجھے یہاں کے جو بڑے پردھان منتری تھے انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ یہ جو آئندہ الیکشن آئے گا 2007-08 کا، یہ قبرستان بن جائے گا اس روڈ کی وجہ سے. لیکن میں چاہتا تھا کہ یہاں کے لوگ ترقی کریں، خوشحال ہوں، یہاں میں تعلیم عام ہو، یہاں پہ سوئی گیس آنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف جیسے وزیر اعظموں نے یہاں پہ اعلان کیے تھے اس تلگنگ شہر کی سوئی گیس کے لیے. لیکن پروردگار نے جس کے پیچھے ماں باپ کی اور بزرگوں کی دعائیں ہوں، وہ بغیر عہدوں کی بھی، وہ بغیر وزیروں کے بھی، وہ بغیر ایم این اے ایم پیوں کے بھی، وہ بغیر ضلع بازوں کے بھی وہ کام کروا سکتے ہیں. اور اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ کام ہوئے. سوئی گیس کی بنیاد رکھی. بعض مقام پہ کوٹ سارنگ کے مقام پہ انہوں نے کہا کہ یہ سوئی گیس ظفر اللہ جمالی نے دی تھی. اور بھائی تلگنگ تو میرا گھر تھا، تم اس سوئی گیس کی بات کرتے ہو، تم دھڑیال سوئی گیس کی کیوں نہیں بات کرتے؟ تمہیں شرم آتی ہے وہ سوئی گیس کی بات کرنے میں؟ دھڑیال کا ڈگری کالج کی کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ تم ملحال مغلہ کے ڈگری کالج کی کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ تم نے تو اس چکوال کی ترقی میں تم رکاوٹ تھے. آج لیکچر دیتے ہو، 85 کی باتیں کرتے ہو. میں نے اس کو جتایا، میں نے اس کو جتایا، میں نے اس کو ووٹ دی. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری وہ پارٹی ہے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں اس پارٹی میں مجھے 2018 کے انتخابات سے پہلے تم جن لیڈروں کے پیچھے پھرتے ہو، مجھے ان تمام لیڈروں نے براہ راست رابطہ کیا میرے ساتھ کہ تم ہمارے ٹکٹ لو. میں نے کہا بھائی ہماری پارٹی چودھریوں کی پارٹی ہے، یہ چودھریوں کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہو سکتی. اور میں کس بات کی یہ بات کر رہا تھا؟ میں اپنے دوستوں کے بلبوتے پہ یہ بات کر رہا تھا. ہمیں کسی پارٹیوں کے کندھوں کی ضرورت نہیں ہے. بلدیاتی الیکشن ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. بغیر کسی سہاروں کے اللہ نے اپنی
گستاخانہ خاکوں کے خلاف پریس کلب لاوا اور جماعت اسلامی یوتھ نے مشترکہ طور پر ریلی نکالی۔ احتجاجی ریلی پریس کلب لاوا سے شروع ہو کر لاری اڈا لاوا پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں احتجاجی مظاہرے سے علماء کرام اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے خطاب کیا۔ احتجاجی ریلی میں صدر انجمن تاجران لاوا محمد اقبال بلوچ، صدر پریس کلب لاوا ملک ساجد محمود آوان، سینئر نائب صدر امتیاز احمد لاوا، سابق جنرل سیکرٹری حاجی سلیم اقبال، آفس سیکرٹری ناصر محمود گوہل، شیر احمد، سیکرٹری اطلاعات اختر احمد ملک، صدر الیکٹرانک میڈیا سراج الحق ملک سمیت علاقہ بھر کی سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں۔ شرکاء نے پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جس پر گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مقررین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ اس تھانہ سٹی تلنگانگ عقوبت خانہ بن گیا۔ غریب رکشہ ڈرائیور کو گھر سے اٹھا کر 3 دن حسب بجا میں رکھا، 50,000 روپے رشوت دے کر رہائی ملی۔ رکشہ ڈرائیور کے والدین اور ہمشیرہ ٹی ٹائم نیوز آفس پہنچ گئے۔ محلہ جھاٹلا کے اوان ٹاؤن نزد وابڈا ہاؤس کے رہائشی محمد ریاض نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ہمراہ بتایا کہ ان کا بیٹا اسد ریاض کسی سے رکشہ کرایہ پر لے کر محنت مزدوری کرتا ہے۔ چند روز قبل تھانہ سٹی کے ASI مظفر نے SHO تھانہ سٹی تلنگانگ سب انسپکٹر علی اکبر کی اما پر ہمارے بیٹے کو گھر سے اٹھا لیا اور بغیر کسی مقدمہ اندراج کے 3 دن تک حبس بجا میں رکھا۔ بعد ازاں بڑی مشکلوں سے 50,000 روپے کے عوض ہمارے بیٹے کو چھوڑا گیا۔ محمد ریاض نے بتایا کہ اس کے بڑے بیٹے محمد وقاص نے کورٹ میرج کی تھی، جس پر پولیس نے ہمیں مخالفین سے مل کر تنگ کیا اور ہزاروں روپے بٹور لیے۔ انہوں نے RPO راولپنڈی اور DPO چکوال سے فوری طور پر دادرسی کی اپیل کی ہے۔ صاحبزادہ عزیز الرحمان عثمانی نے اپنے ایک بیان میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف تلنگانگ ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ عاشقان رسول حرمت رسول ریلی میں کیے گئے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے عہد و پیمان پر پوری طرح عمل کریں گے تاکہ اس گستاخ ملک کی معیشت کو بھی کاری ضرب لگ سکے۔ ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم نے تحصیل لاوا دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر لاوا بلال بن حفیظ کے ہمراہ دندہ شاہ بلاول تا لاوا روڈ کی تعمیر نو کے لیے جاری کام کا معائنہ بھی کیا اور تعمیراتی شعبے کے انتظامیہ کو احکامات جاری کیے کہ عوامی سہولت کے پیش نظر سڑک کی تعمیر جلد از جلد مکمل کی جائے۔ نیو اتحاد ٹریولز کے MD اور سینئر صحافی ملک عمر دراز جویا، سیاسی و سماجی شخصیت ملک عابد جانم، ملک خلاص خان بلہا اور صدر وادی سون سکیسر پریس کلب نوشہرہ ملک احمد سعید آوان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ 2 خاندانوں کے درمیان درینہ دشمنی صلح میں بدل گئی۔ روزہ نلی کی 2 برادریوں میں، جن میں دربار بابا بوندی سرکار کے صاحبزادہ علی سلطان اور بلوچ برادری کی دشمنی عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی، جو ان معزز شخصیات نے دونوں برادریوں کی صلح کرا دی۔ صلح کی تقریب ملک احمد سعید آوان کی راشگاہ پر منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے ملک عمر دراز جویا، ملک عابد جانا اور ملک خلاص خان بلہا نے کہا، دشمنیاں معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، صلح سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس موقع پر علاقہ بھر کی سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں۔